بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا نیو لیکچر. آپ کے سلیبس میں چونکہ ورسیفائڈ تھنگ ہے تو پیراگراف رائٹنگ بھی ہے, کمپریہنشن بھی ہے. اب یہ کمپریہنشن ایک پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے, اس پیراگراف کے اینڈ پہ جو کوشچن آنسر ہیں وہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ پیراگراف سامنے موجود ہے آپ نے اس پیراگراف کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتانا ہے کہ یہ پیراگراف جو سے آپ کا یہ کیسے ہے اور کیسے آپ نے اس کو آنسر کوشچن ڈھونڈنے. میں پیراگراف پڑھ دوں پہلے. جرنی اپ اسٹریم واز ٹیڈیس ون اینڈ وی ہیڈ ٹو ایکسٹریکٹ. جرنی اپ اسٹریم کی طرف, یعنی کہ ندی کے آپ جا رہے ہیں تو ڈاؤن اسٹریم ہوتا ہے کہ اپ اسٹریم ہوتا ہے, اپوزٹ. واز اے ٹیڈیس ون, وہ بہت مشکل تھی. We had to exert ourselves fighting the current, اور ہمیں لہروں سے لڑنے کی کوشش کرنی تھی. The journey however was made pleasant, لیکن یہ جرنی خوشگوار ہو جاتی ہے by the scenery which surround us on both sides. وہ منظر جو ہم چاروں طرف اپنے دیکھتے ہیں. On the eastern side of the bank we saw dense tropical forest. مشرق کی جانب سے ہمیں گھنے خاص علاقے کے جنگل نظر آتے ہیں with trees towering up toward the sky. From a distance they look like giants clothed in a green robes. The opposite bank provided our eyes. اچھا, from a distance اگر دور سے دیکھیں تو look like giants, ہمیں جنوں کی طرح, بڑے بڑے چیزوں کی طرح نظر آتے ہیں. cloth green robes, سبز کپڑوں میں ملبوس. The opposite bank provided our eyes with a feast of animal life. دوسرا کنارہ ہوتا ہے وہ فیسٹ کہتے ہیں ضیافت کو, وہ اینیمل لائف کے لیے ضیافت ہوتی ہے کیونکہ گرینری ہے. لٹل ہرڈ, چھوٹے چھوٹے ریور آف ماؤس ڈیئر could be seen having their fill beside the stream. اور ہرن وغیرہ جو سے ہوتے ہیں وہ ندی کے کنارے پانی پی رہے ہوتے ہیں. not caring for frightening by our presence, نہ وہ ڈر رہے تھے نہ خوفزدہ تھے ہماری موجودگی سے. on the sun baked mud on ever changing branches were tiny little monkeys chattering and screeching as though they dislike us for trespassing into their domain. وہ شور مچا رہے تھے, چیزیں رگڑ رہے تھے جیسے وہ ہماری اپنی سلطنت میں موجودگی کو ناپسند کرتے ہوں. اب یہ پیراگراف دیا تھا, اس پیراگراف کے اینڈ پہ جو کوشچن ہے why was the journey upstream tedious, کہ لہروں کے اس طرف سفر کرنا کیوں مشکل تھا. تو آپ نے اس کا جواب تھوڑا سا سوال میں سے لیا, جیسے the journey upstream was tedious. جرنی اپ اسٹریم ٹیڈیس تھا, کیوں؟ because the journey upstream was tedious, one, and we had to exert ourselves fighting the current, کیونکہ ہمیں لہروں کے خلاف لڑنا تھا. اسی طرح کوشچن نمبر 2 ہے how was the journey made pleasant, ہم نے جرنی کو خوشگوار کیسے بنایا. journey however made pleasant by scenery which surrounded us on both sides. تو یہ ہم نے دیکھا. اس طرح یہ کوشچن آنسر آپ نے سارے بنانے ہیں. ٹائٹل دینا ہے اس پیسج کا, اس پیسج کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے, اور پھر آپ نے اس کی سمری بنانی ہے. آپ نے سمری کیسے بنانی ہے, اس کو آپ نے 1/3 میں ڈال لینا ہے. جیسے میں اس کو جتنی لائنیں ہیں اس کو تیسرے حصے میں, اب 3 لائنوں میں ہم نے اسے کرنا ہے. فرض کر لیتے ہیں 9 لائنیں ہوں تو اب اس کی لائنیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 کے قریب لائن سے ہم نے 3.5 لائنس کا بنانا ہے. جرنی اپ اسٹریم واز ٹیڈیس بٹ اٹ واز میڈ پلیزنٹ because of the scenery which was present around us and the trees were very giant and animals were feasting there. So they were thinking that we are trespassing their domain. یہ میں نے سمری بنا دی. اردو میں اگر ہم اس کو بنائیں کہ مخالف سمت کا سفر مشکل تھا لیکن منظر نے اور خوبصورت مناظر نے اس کو اچھا بنا دیا. جانور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے علاقے میں مداخلت کر رہے ہیں. سوری. اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں. Sir Leon said that in future computers would be developed which would be small enough to carry in the pocket.
مستقبل میں سر لیون کہتے ہیں کمپیوٹر اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہوں گے, اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ہم انہیں اپنی جیبوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. Ordinary people would then be able to use them to obtain valuable information. Computers could be plugged into a national network and be used for radios. کمپیوٹر عام لوگ بھی انفارمیشن کے لیے استعمال کر سکیں گے. کمپیوٹر ہمارے نیشنل نیٹ ورک میں ڈال دیا جائے گا اور یوز کیا جائے گا ریڈیو کے طور پر. فار انسٹنس, مثال کے طور پہ, پیپل گوئنگ آن اے ہالیڈے could be informed about weather conditions. Car drivers could be given alternative routes when there are traffic jam. Car drivers کو کمپیوٹر کے ذریعے جو جیبوں میں ہوں گے بتا دیا جائے گا کہ آگے مت جائیں, راستے میں ٹریفک جام ہوئی ہوئی ہے, آپ کسی اور طرف سے چلے جائیں. It will also be possible to make tiny translating machine. چھوٹی چھوٹی ٹرانسلیشن مشین بنا دی جائیں گی. This will enable people who do not share a common language, جیسے انگریزی, فرینچ, جرمن, وہ اپنی زبان بولیں گے, ہمیں اپنی زبان میں سمجھ آئے گا. Talk to each other without any difficulty or to read foreign publication. ہم غیر ملکی پبلیکیشن رسالے بھی پڑھ سکیں گے ان کی زبان میں ٹرانسلیشن مشین کی مدد سے. It's impossible to assess the importance of a machine of this sort. اب اس قسم کی مشین کی اہمیت کو اسیس کرنا بڑا مشکل کام ہے, بہت اہم کام ہے. اور میں نے انٹرنیشنل مس انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر بین الاقوامی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں آج سمپلی تھرو our failure to understand each other. ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے. کمپیوٹر will also be used in hospitals. کمپیوٹر ہسپتال میں بھی یوز ہوں گے by providing a medicine or keeping a record of the doctor. So computer will also be used in hospitals by providing a machine with patient symptoms. پیشنٹ کی جو سمٹمز ان کو ریکارڈ کیا جائے گا کمپیوٹر پہ, بلڈ پریشر فلکچویٹ کتنا کر رہا ہے. ڈاکٹر ول بی ایبل ٹو ڈائگنوز, ڈاکٹر تشخیص کر لے گا the nature of his illness. Similarly, machines could be used to keep a check on the patient health record. Health record کے لیے بھی یوز ہوں گی, bring it up to date. Doctors will therefore have immediate access to a great many facts which will help them in their work. ڈاکٹر جو ان سے ہیں وہ فوری طور پر ڈیٹا کی مدد سے حقائق تک پہنچ جائیں گے اور ان کے کام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. اب یہ پورا پیراگراف ہم نے جو پڑھا, اس پورا پیراگراف کا اگر ہم چند لفظوں میں ترجمہ کریں تو ایک بہت بڑے کمپیوٹر ڈیولپر تھے, ان کا نظریہ یہ تھا کہ مستقبل میں کمپیوٹر جو ان سے ہے وہ اتنا ترقی کر جائے گا اور اتنا چھوٹا ہوگا کہ ہم اسے جیبوں میں رکھ کے پھریں گے. عام لوگ اسے بڑی اہم انفارمیشن کے لیے یوز کریں گے. کمپیوٹر جو سے نیشنل نیٹ ورک میں استعمال ہوں گے ریڈیو کے طور پر. مثال کے طور پہ لوگ جو چھٹیاں منانے جا رہے ہیں انہیں موسم کا حال پتہ لگ جائے گا کہ بھائی ادھر گرمی ہے, سردی ہے, بارش برف باری ہے, کیسے کپڑے پہن کے جائیں, کیا چیزیں ساتھ لے کر جائیں. کار ڈرائیور جو ان سے ہیں وہ ان کو بتا دیا جا سکتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے, ریڈیوز کے ذریعے کہ آگے ٹریفک جام ہے تو آپ اپنا متبادل راستہ استعمال کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹائنی ٹرانسلیٹنگ مشین کے طور پر بھی استعمال ہوگا, ترجمہ کرنے والی مشینز کے طور پہ. لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنے کامن لینگویج شیئر کر سکیں گے, کیونکہ اب دوسرے ممالک کی جو لینگویج میں جو رسالے چھپتے ہیں, اخبارات چھپتے ہیں, ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ناممکن ہو گیا کہ اس کی اہمیت کو ہم اندازہ لگا سکیں, کیونکہ بہت ساری بین الاقوامی پریشانیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ چونکہ ہم ان کی لینگویج سمجھ نہیں سکتے تو اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کمپیوٹر اور فیلڈ میں بھی وہ کہتا ہے کہ بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ہسپتالوں میں اس کو رکھا جا سکتا ہے تاکہ پیشنٹس کی علامات کو دیکھا جا سکے. ڈاکٹر جو ان سے وہ تشخیص کر سکتا ہے کس قسم کی بیماری ہے ان کو کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹا ڈال کر. اور مشینز جو ان کی کمپیوٹر وہ یوز کی جا سکتی ہیں چیک کرنے کے لیے پیشنٹ کے ہیلتھ ریکارڈ کو, تاکہ وہ اپ ڈیٹ ہو سکے. ڈاکٹر جو ان سے ہیں انہیں فوراً رسائی ہو سکتی ہے حقائق کی طرف تاکہ ان کے کام میں سہولت ہو سکے. اب اس پورا پیراگراف کو ہمیں سب سے پہلا ہمارے پاس آیا جسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل فار دا پیسج. اب ہم نے ٹائٹل بنانا ہے. ٹائٹل ایسا ورڈ ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی فلم بنا رہے ہیں تو اس فلم کا آپ نے عنوان بنانا ہے. اب اس کا ٹائٹل ہم فرض کر لیتے ہیں, اس کا ٹائٹل ہم پیراگراف میں سے لیتے ہیں کہ کمپیوٹرز ان فیوچر, دا امپورٹنس آف کمپیوٹر ان فیوچر, یا کمپیوٹرز ان فیوچر, کمپیوٹرز افیکٹس دا لائف آف پیپل, ہاؤ کمپیوٹرز افیکٹ دا لائف آف پیپل. تو اس طرح کا ہم ایک ٹائٹل بنا سکتے ہیں.
آپ 2 ٹائٹل بنا لیجیے گا جو سوٹیبل ہوگا وہ ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ کوڈ کمپیوٹر بی یوز ٹو ایز ٹریفک کے آسانی کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ پیراگراف میں لکھا ہے. کمپیوٹرز کوڈ بی یوز ٹو ایز ٹریفک. جیسے انہیں پہلے ہی بتا دیا جائے کہ ٹریفک جام ہے, آپ اگلے روٹ سے کسی اور روٹ سے کسی اور طرف سے چلے جائیں. ٹیکنیکل ڈفرینٹ لینگویجز کو کیسے کیا جائے گا؟ وہ ٹائنی ٹرانسلیٹنگ مشینز کے ذریعے, تاکہ آپ کو دوسری لینگویجز کا, انٹرنیشنل جرنلز کا ترجمہ سکے, مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو سکے. پوری دنیا کے جو بھی افراد اپنی لینگویجز بولتے ہیں, کمپیوٹر کی ٹرانسلیٹنگ مشین کے ذریعے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کو اپنی لینگویج میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں. کمپیوٹر کس طریقے سے ڈائگنوز کر سکتا ہے بیماریوں کو کمپیوٹر کے تھرو؟ ڈاکٹرز کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس اپڈیٹ ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ تمام چیزیں مانیٹر کر سکتے ہیں, وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں ریکارڈ کی وجہ سے. ان کے لیے آسانی ہوگی کہ اس پیشنٹ کی ڈیزیز ہسٹری کیا ہے. ریڈیو کے طور پہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ انہیں نیشنل نیٹ ورک میں پلگ کر دیا جاتا ہے اور پوری قوم کا جو بھی چیزیں ہیں وہ کمپیوٹر میں آ جاتی ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, جو بھی واقعات ہو رہے ہیں. ہم نے پریسی بنانی ہے, اس کی پیسیج بنانا ہے, 1/3 کر کے بنانا ہے. تو اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے. سر لیون سیز computer in future will be used very helpful for the human beings, for people. They can be used as a radios, they can be used as a to warn the weather. It can be used for translating machines. It can help doctors to collect the data. So یہ آپ نے پوائنٹس اس میں بیان کر کے جو ایکسٹرا ورڈز ہیں وہ ختم کر دینے ہیں. پریسی بناتے ہوئے آپ نے 3rd پرسن میں بنانی ہے, ہی شیٹ کر کے بنانی ہے, پاسٹ میں بنانی ہے, پیسے وائز میں بنانی ہے. آپ نے اس میں کوٹیشنز نہیں لکھنی, آپ نے ورڈز سملر نہیں لکھنے, ایک ہی جیسے لفظوں کا استعمال, سینونیمز کا استعمال نہیں کرنا. آپ نے وہ والے ورڈز نہیں لکھنے جو ریپیٹ ہو چکے ہیں, آئیڈیاز ریپیٹ نہیں کرنے. آپ نے ایک سیکوینس سے ان ایونٹس کو بیان کرتے چلے جانا ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے آگے پیش کی جا سکے. تو یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے, آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے. اب آپ کی اگلی اسائنمنٹ جو سی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے, اس میں آپ نے لکھنا ہے پروس اینڈ کونس آف ADP پروگرام. فائدے اور نقصانات, گڈ پوائنٹس اور بیڈ پوائنٹس ADP پروگرام کے, جو اچھے اور برے نکات ہیں ان تمام کو بیان کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے جو آپ نے اگلے تھرسڈے کو سبمٹ کروانی ہے, اس کمنگ تھرسڈے کو نہیں, نیکسٹ تھرسڈے کے لیے. آپ نے یہ دونوں اسائنمنٹ صرف جو گرامر کا اپنا ناؤن جینڈر پڑھا وہ تو آپ نے یاد کرنا ہے, اور یہ جو دونوں پیراگراف ہیں اس کے آپ نے کوشچن آنسر آپ نے ایک شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں, اور ایسے یا پیراگراف, سوری ایسے نہیں, پیراگراف جو 2 پیجز کا ہو, 2 لیوز کا نہیں, 2 پیجز کا, ایک پیج کی دونوں سائڈز ہوتی ہیں, پھر دوسرے پیج کی دونوں سائڈ کا ہو. وہ ہے ADP پروگرام جو حکومت نے 2 سالہ پروگرام شروع کیا ہے. وہ اس کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنے اس کا تعارف کروانا ہے, 2 سالہ پروگرام ہوتا کیا ہے اور ADP کیوں سٹارٹ کیا گیا. BS پروگرام, کئی کالجز میں ایسی سہولیات نہیں تھیں کہ BS شروع کیا جائے, تو BS کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک حصہ اس کا ADP کر دیا گیا. جو ADP پروگرام کرنے والے لوگ ہیں وہ گریجویشن کے بعد اپنی جاب تلاش کر سکتے ہیں, کسی اور فیلڈ میں جا سکتے ہیں, کہیں اپلائی کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. اور ADP پروگرام ان لوگوں کے لیے بھی سوٹیبل ہے. یہ شارٹ ٹرم جو ADP ختم کر لے گا, 4 سیمسٹر کے پورے کر لے گا, وہ 5ویں سیمسٹر میں اسی سبجیکٹ میں بیٹھ سکے گا جس میں اس نے ADP کی. لٹریچر والے لٹریچر میں, اب انگلش BS انگلش کے 5ویں سیمسٹر میں بیٹھ سکتے ہیں, اردو والے BS اردو کے 5ویں سیمسٹر بیٹھ سکتے ہیں, کیمسٹری والے, زوالوجی والے, میتھمیٹکس والے 5ویں سیمسٹر میں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک کٹ لگایا گیا ہے. ٹائم ڈیوریشن چونکہ 4 سال بہت زیادہ تھا, اس 4 سال کو کم کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس بھی اکوموڈیٹ ہیں, اور وہ کالجز جہاں پر اسٹاف کم ہے جو ADP پروگرام تک کروا سکتے ہیں, گریجویشن پروگرام تک, تو گریجویشن کی ڈگری بھی مل جائے گی آپ کو. اور اس کے بعد آپ اگر اپنے ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اب آپ نے پوائنٹس بنانے ہیں, پہلے انٹروڈکشن دینا ہے, پھر اس کے گڈ پوائنٹس بتانے ہیں, پھر اس کے بیڈ پوائنٹس بتانے ہیں, اور پھر جو بیڈ پوائنٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے طریقے بتانے ہیں. یہ کریٹیو رائٹنگ ہے, یہ آپ نے نقل نہیں لگانی, اس کی ہیلپ تو آپ لے سکتے ہیں
گوگل سے اور کسی بھی ذریعے سے، یوٹیوب سے، لیکن آپ نے اس کو لکھنا اپنی رائٹنگ میں ہے، اپنے الفاظ میں ہے، اپنے وکیبلری کو یوز کرنا ہے، اپنے سینٹینس سٹرکچر کو یوز کر کے. یہ کریٹیو رائٹنگ ہے. یہ پیپر کے لیے بھی آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے آپ نے کووڈ-19 پہ لکھا تھا اور اب آپ کو لکھنا ہوگا ایسے ADP پروگرام پروس اینڈ کونس. ٹھیک ہے جی. آپ کو کوئی بھی مشکل ہو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ سون. تو اپنا خیال رکھیے گا، کوئی چیز پوچھنی ہو پوچھ لیجیے گا، لیکچر ضرور دیکھتے رہیے گا، اپنی فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کو کتنا سمجھ آئے. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ اینڈ گڈ لک.